بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آپ سا کوئی نہیں۔ تحریر ابوبکر قدوسی۔ اس کو بہت دن سے تلاش تھی، تلاش کہ ماہ کنعان کے بعد چاند کدھر کو نکلا، تلاش کہ اس کا دور ابراہیم کس گھر میں اترے، تلاش کہ اب اس کے سراج منیر کس بستی کے افق پر طلوع ہوتا ہے۔ سو تلاش میں وہ بارہا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھی چلا آتا۔ ہر دن اس کے اندر روشنیوں کا شہر آباد ہو رہا تھا، لیکن کچھ بے کلی کہ پرکھوں کے اور نسلوں کے عقائد آسانی سے بدلنا کہاں ممکن ہوتا ہے۔ سو تلاش مزید تلاش میں بدل رہی تھی۔ ایک روز مجلس جمی تھی کہ دور دراز سے ایک آدمی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آیا۔ اس نے آ کے اپنا بتایا اور قبیلے کے حالات سنائے اور عرض کی کہ حضور، ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام قبول کر لو تو اللہ بہت رزق دے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ پیٹ کی آگ ان کو مرتد نہ کر دے، کہ ایمان ابھی کمزور ہے اور دل کچے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ عنایت ہو جائے تو بستی کا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس موجود سیدنا علی کی طرف نگاہ کی۔ نگاہوں میں سوال تھا کہ بیت المال میں کچھ ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی نے سب کچھ واضح کر دیا کہ گو دامن دل تو ایمان سے معمور ہے، لیکن جیب خالی ہے۔ ماحول میں خاموشی نے اس کی تلاش کو موقع دے دیا۔ جی، یہ زید بن ثعلبہ تھے کہ جن کو تلاش لیے پھرتی تھی۔ جھٹ سے پیشکش کی کہ جناب، فلاں باغ کی کھجوریں میرے نام کیجیے، پکنے پر میری ہوں گی، اور قیمت مجھ سے ابھی لے لیجیے اور اپنی ضرورت پوری کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول کیا، صرف اس میں تبدیلی یہ کی کہ کسی باغ کی مخصوص کھجوریں نہیں ہوں گی، لیکن کھجوریں جہاں سے بھی ممکن ہوا آپ کو مل جائیں گی۔ سودا ہو گیا، لیکن یہ کھجوروں کا سودا نہیں تھا، بلکہ کھجوروں سے بڑھ کے سودا ہوا تھا۔ سونے کے 80 دینار زید نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھے۔ معاہدہ کیا، آپ نے سونے کے دینار ان صاحب کو دے دیے کہ جلدی اپنی قوم کے پاس جائیں اور ان کی مدد کریں۔ دن گزرتے گئے کہ دنوں نے تو گزرنا ہی ہوتا ہے۔ ایک روز صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ بقیع کے قبرستان کسی جنازے میں گئے۔ تدفین ہو چکی تھی۔ کسی نے آپ کے کندھے کو چھوا، لیکن یہ محض چھونا نہ تھا، قیامت ہو گئی کہ چھونا شدید جھٹکے میں بدل گیا۔ زید نے آپ کے کندھے کی چادر کو کھینچا، اس قدر زور سے کھینچا کہ گردن کو رگڑتے ہوئے اس کے ہاتھ میں آ گئی، مگر صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم اس افتاد پہ گھبرائے نہ الجھے۔ حیرت ضرور رہی ہوگی کہ آخر مجلس میں موصوف کا آنا جانا تھا، لیکن ابھی کچھ اور بھی باقی تھا۔ زید نے بہت تلخ روح ہو کے کہا، ادّی ما علیک من حق ومن دین یا محمد، فواللہ ما علمتم یا بنی عبد المطلب اعلی مطلا فی اداء الحقوق وسداد الدیون۔ یہ لفظ نہ تھے، گویا سیسا تھا کہ پگھلا ہوا کانوں میں اترا جا رہا ہو۔ سچی بات ہے کہ اگر کوئی مجھ سے ایسا کہے تو میں اگر بد زبانی نہ بھی کروں، شاید کوئی شے ضرور اس کو دے مالوں، لیکن آمنہ کے معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانے کیا کیا مصیبتیں ٹوٹی تھیں کہ دل ٹھہر چکا تھا۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی کہ مکے میں لوگ ان کو مجنوں تک کہہ چھوڑتے تھے، تب کیسے نہ دل کٹ جاتا ہوگا۔ آج ہم معمولی سی مصیبت کو لے کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، کبھی آنسو، کبھی شکوہ، کبھی زمانے کی شکایت۔ جی، زید نے کہا، محمد، میرا قرضہ واپس کرو۔ اللہ کی قسم، تم جو عبد المطلب کی اولاد ہو نا، جان بوجھ کے حقوق اور قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہو۔ جس کندھے سے چادر اتری وہ مسکراتے رہ گئے، لیکن ساتھی غضبناک ہو گئے۔ سیدنا عمر طیش میں آ گئے، بہت کچھ کہہ ڈالا، قریب تھا کہ ہاتھ اٹھا لیتے کہ صاحب وحی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا۔ عمر، دھیرج، ایسی بات تو نہ کہو، تمہیں تو مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں، اور اس سے کہا ہوتا کہ عمدہ طور پر تقاضا کرتے، اچھے طریقے سے مانگتے۔ پھر سیدنا عمر کو ہی حکم دیا کہ ان صاحب کو لے جا کر ان کا قرض ادا کیجیے، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ 20 صاع بڑھا کے دیجیے گا۔ یہ اس زیادتی کا بدل ہے جو دھمکی کی صورت میں آپ نے کی ہے۔
جی ہاں، سیدنا عمر کی تلخ نوائی کا قرض بھی ساتھ ہی ساتھ چکا دیا۔ کبھی آپ نے اس سنت پر عمل کیا ہے کہ کوئی آپ سے تلخ تر ہو کر بات کرے اور آپ اپنے الفاظ کا بھی جرمانہ ساتھ ہی ساتھ ادا کرتے جائیں؟ سیدنا عمر ان صاحب کو ساتھ لے کے بیت المال کو چلے اور حسب حکم قرض سے 50 کلو کھجور مزید ادا کر دیں۔ پلٹ کے مگر زید نے جب کہا، عمر آپ مجھے جانتے ہیں، تو اجنبیت بھری نظروں نے آپ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر، میں زید بن ثانہ ہوں۔ اب حیران ہونے کی باری سیدنا عمر کی تھی۔ ارے وہی زید کہ مشہور یہودی عالم؟ ہاں وہی ہوں نا میں۔ اچھے عالم ہو، صاحب علم ہو اور صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں بد زبانی؟ اسی لیے تو کی کہ عالم ہو۔ سیدنا عمر کی حیرت دو چند، بھلا یہ کیا بات کہ عالم ہو اس لیے بد زبانی کی؟ سنیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدتوں سے تلاش میں تھا، کھوج تھی کہ دل کو بے چین کیے ہوئے دے رہی تھی، آرزو کہ اس بار بھی چاند اسحاق کی بالیں پہ چمکے، لیکن مقدر آل اسماعیل کے روشن تر تھے۔ خیر دل کو سمجھایا، ہر طرح سے دیکھا، پرکھا اور جانچا، یہی خبر ہوئی کہ یہی ہیں، ہاں یہی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک آخری آزمائش کو مگر دل چاہا کہ ان کا حلم دیکھا جائے، کہ آخری نبی کی نشانی ان کا صبر اور حلم ہوگا۔ آخری دو نشانیاں، ہاں سیدنا عمر، آخری دو نشانیوں کی تلاش تھی کہ ان کا تحمل ان کے غصے پر غالب ہوگا، اور یہ کہ جیسے ان کے ساتھ بد زبانی کی جائے گی، تحمل کا سیلاب امڑتا چلا جائے گا۔ جی میرے دوست، آج یہ بھی دیکھ لیے۔ چلیے عمر، آئیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چلتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا کوئی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔